الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عباده وصلی اللہ ان یستر عوراتکم وان یؤمن روعاتکم۔ الحدیث رواہ الطبرانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عنہ۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا الخیر دہرکم، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو نیکیاں کرتے رہو اپنی پوری زندگی، جو بھی مہلت تمہارے پاس میسر ہے اپنی باقی کی زندگی میں نیکیوں میں لگے رہو، اپنی پوری زندگی وقت ضائع نہ کرو، نیک اعمال کرتے رہو۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے عطیات اس کے حصول کے در پہ رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بسا اوقات رحمتیں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رحمتوں سے جب نوازنے لگتا ہے تو یہ کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ نفحاتی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے عطیات، یعنی اللہ تعالیٰ رحمتیں نواز رہا ہے، رحمتیں لٹا رہا ہے، رحمتیں بانٹ رہا ہے۔ تو جب ایسا تمہیں موقع میسر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل رہی ہوں تو ان کو سمیٹ لو، ان کے حصول کے در پہ رہو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، کہ پس اللہ تعالیٰ کے کچھ رحمتوں کے عطیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بسا اوقات رحمتیں بانٹتا ہے کثرت کے ساتھ۔ یصیب بها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کے عطیات سے نوازتا ہے، یعنی ہر کسی کو نہیں ملتی وہ رحمتیں، کثرت کے ساتھ رحمتیں اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے مگر ہر کسی کو نہیں۔ جو اس کے حصول کے لیے کوششیں کرے گا، جس کے دل کے اندر لگن ہوگی، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ان رحمتوں کے عطیات سے بندوں کو نوازتا ہے۔ وصلی اللہ ان یستر عوراتکم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو چھپا دے، ان کے اوپر پردہ ڈال دے۔ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری گھبراہٹوں کو، بے چینیوں کو امن سے بدل دے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے، بڑی عظیم روایت ہے، اس میں ہمیں چار باتیں یعنی بتائی گئیں یا چار باتوں کی نصیحت کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ زندگی بھر عبادتیں تو کرتے رہو، لیکن کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ رحمتوں کے عطیات کہیں گے اسے، یا رحمتوں کے خزانے کہیں گے، نفحاتی رحمت اللہ۔ جب وہ موقع میسر آئے تو ان کو سمیٹنے کے پوری کوشش کرو، پوری محنت کرو، جد و جہد کرو، اس کے حصول کی کوششیں کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے ان رحمتوں سے۔ تیسری نصیحت ملی کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو چھپا دے، ستاری کا پردہ ڈال دے، گناہوں کو چھپا دے، معاف کر دے تمہیں۔ اور چوتھی نصیحت کہ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گھبراہٹیں، تمہاری بے چینیاں اس کو امن سے بدل دے، یعنی تمہیں امن دے دے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر کے میدان میں بھی تمہاری حفاظت فرما لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور تمہاری بے چینیاں، گھبراہٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں قیامت والے دن بہت زیادہ مشکل مراحل ہیں اس میں آسانی ہو جائے۔ تو ایک بہت عظیم جو ہے یہ ایک حدیث ہے۔ تو ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے نیکیاں کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جب خاص لمحات آتے ہیں، جب رحمتیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عام ہوتی ہیں، اس کے خزانے بہہ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے دامن میں جتنی کوشش کر سکے، جتنی نیکیاں ہو سکے اتنی سمیٹ لیں۔ الحمدللہ ہمارے سامنے 2-3 دن کے بعد ایک بہت عظیم مہینہ شروع ہو رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ، جو حج کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر اس مہینے کے دنوں کی قسمیں کھائی ہیں۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے فجر کی یا صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ شفع اور وطر کہتے ہیں جفت اور طاق۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ والفجر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی یا فجر کے نماز کی یا صبح کی۔ ایک اور مراد اس کی یہ ہے کہ عید الاضحیٰ، بقر عید کی یوم النحر کی صبح کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ولیال عشر سے مراد ہے 10 راتوں کی قسم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں قال لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، کہ جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور یہاں رات سے مراد دن بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جہاں کچھ مواقع کے اوپر اس طرح رات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اتنی راتوں کا سفر ہے تو اس میں دن بھی ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں، یعنی 10 دن 10 راتیں، یعنی پورا عشرہ ذی الحج۔ تو ولیال عشر سے مراد یہ کہ عشرہ ذی الحج کی قسم کھائی۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں جوڑا جوڑا، یعنی 2 4 6 اس طرح۔ طاق کہتے ہیں ایک کو، وطر کو۔ تو شفعی سے مراد یہاں یوم النحر ہے، 10 ذی الحج کا دن، یعنی عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ والوتر سے مراد یہاں والوتری سے مراد یہاں یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج کا دن جو حج کا دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ وہ شفع والوتر سے کیا مراد ہے، تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں حج کے مناسک کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو منا سے لوٹ آئے 2 دن میں تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 1 دن تاخیر کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 دن کی بات ہے فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، اس میں جو یومین ہے اس سے مراد 11 اور 12 ذی الحج ہے، یہ شفع ہے، اس سے مراد ہے 2، یعنی شفع جوڑے کو کہتے ہیں 2، تو یہ 11 12 ذی الحج مراد ہے۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ کے اندر جو 1 دن ہے اس سے مراد 13 ذی الحج ہے، اور وہ وتر ہے، یعنی اس سے مراد والوتری سے مراد 13 ذی الحج ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ صحابہ کرام کے اقوال نقل کیے ہیں، جن کی روشنی کے اندر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک کے دنوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مخلوقات کے لیے یعنی بندوں کے لیے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ انسان کو جب بھی قسم کھانے کی ضرورت ہوگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گا۔ ومن حلف بغیر اللہ فقد اشرک، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی قسم کھانے کی ضرورت ہوگی تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، حکمت یہ ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ان کی فضیلت کو بتانا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک کے دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ ان کی اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا کہ یہ عام دن نہیں ہیں، یہ بڑے خاص دن ہیں، اللہ کے پاس بڑا ان کا رتبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28 فرمان باری تعالیٰ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو ان جو معلوم دن ہیں، یہ جو دن یہ معلوم ہے تمہیں ان کو پتہ ہے، تو ان دنوں کے اندر جو تمہیں معلوم ہے اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ یہ کون سے دن ہیں؟ ایام معلومات، یہ وہ دن جو تمہیں پتہ ہے، یہ کون سے دن ہیں؟ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایام معلومات ہے یہ ایام العشر، کہ ایام معلومات سے مراد یہاں ایام العشر ہیں، ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ تو آیت کا مفہوم کیا بنا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ایام معلومات یعنی ذی الحج کے جو یہ 10 دن ہیں
ابتدائی 10 دن پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، ان دنوں میں اللہ کے نام کو کثرت سے یاد کرو، یعنی خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہ مراد ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، گنتی کے دنوں میں۔ پچھلی جو آیت تھی سورۃ الحج کی تھی، آیت نمبر 28، اس میں بھی یہ نصیحت کی کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وہاں تھا فی ایام معلومات، ان دنوں میں جو معلوم ہیں تمہیں، اور یہاں ارشاد فرمایا نصیحت وہی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات یا ایام التشریق، کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، ایام تشریق یعنی 10، 11، 12، 13 ذی الحج، تو ان دنوں کو ایام التشریق کہا گیا۔ شیخ ابن باز رحم اللہ اپنے فتاویٰ کے اندر نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایام معلومات و ایام معدودات ہی ایام ذی الحج من اول الی 13 ارشاد فرمایا کہ ایام معلومات اور ایام المعدودات یہ ذی الحج کے دن ہیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک، پہلی سے لے کے 13 ذی الحج تک یہ دن ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنے کا حکم ملا ہے؟ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ سید حضرت اکرمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس سے مراد یہ ہے تکبیرات۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ کی، کہ تکبیرات کو بلند کرو، اللہ کے نام کو یاد کرو، خوب تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو تکبیرات کثرت سے پڑھو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے تکبیرات پڑھو، یہ ہمیں نصیحت ہے۔ یہ جو دن ہیں پہلی ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک، اور خاص طور پہ پہلی سے 10 ذی الحج تک، ان کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں جو ہیں دیگر احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ بڑے افضل دن ہیں، بہت بابرکت دن ہیں، ہمیں کثرت سے ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ پہلی ذی الحج سے لے کے 10، پھر مزید ایام تشریق 13 ذی الحج تک ہمیں مسلسل تکبیرات پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہت ہی افضل ترین اور بابرکت یہ ایام ہیں۔ کچھ احادیث پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ نیک عمل، نیکیاں کرنا، نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ان دنوں کے اندر، یعنی ایام العشر کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو نیکی ہر دن میں پسند ہے، ہر دن میں نیکیاں کرنی چاہیے، روزانہ نیکیاں کرنی چاہیے، دن میں بھی رات میں بھی ہمیں ہمیشہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ لیکن خاص طور پہ یہ جو ایام العشر ہے، جو عشرہ ذی الحج ہے، اس کے اندر جو نیک اعمال کیا جاتا ہے، نیکیاں کی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ محبوب ہیں بنسبت اور دنوں کے۔ یعنی اور دنوں کی نیکی بھی پسندیدہ ہے، وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن باقی دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کے اندر کی گئی نیکیاں یہ زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ وہ نیک اعمال جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اگلی حدیث سنن دارمی کی ہے، وہ بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عمل اسکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسکا ہو، اسکا یعنی پاکیزہ، سب سے زیادہ پاکیزہ، اور ولا اعظم اجرا، اجر و ثواب میں سب سے اعظم، سب سے بڑھ کے، یعنی جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو، ایک تو پاکیزہ عمل اور پھر اعظم اجرا، اجر و ثواب میں بڑھ چڑھ کے سب سے زیادہ، وہ یہی من خیر، نیکیوں میں سے یہی ہیں، یعملہ فی عشر الاضحیٰ، جو عشرہ اضحیٰ یعنی عشرہ ذی الحج کے اندر نیکیاں کی جائیں گی، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب بھی ہیں،
پاکیزہ اعمال بھی ہیں، اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہیں، اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہیں۔ تیسری حدیث ابن حبان اور بزار وغیرہ کی، رواہ ابن حبان و بزار، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے تمام دنوں میں، دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں نا، محرم سے لے کے ذی الحج تک 12 مہینوں میں جتنے بھی دن ہیں، 350 سے کچھ اوپر گنتی بنتی ہے، تو ان تمام کے تمام دنوں کے اندر، پوری دنیا کے دنوں میں، پوری کائنات کے دنوں میں سب سے افضل دن، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن، سب سے زیادہ فضیلت والے دن، سب سے زیادہ بلند مقام والے دن یہ ایام العشر ہیں، یعنی عشرہ ذی الحج۔ یعنی ان دنوں کی فضیلت باقی دنوں کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ کوئی اور دن ایسے نہیں ہے جن کی فضیلت اتنی زیادہ ہو جتنی ان عشرہ ذی الحج کی ہے۔ یہ پوری دنیا کے تمام دنوں میں، محرم صفر سے لے کے ذی القعدہ ذی الحج، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ عشرہ ذی الحج ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر میں سب سے زیادہ کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ چوتھی حدیث مسند احمد کی ہے، رواہ احمد ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اعظم ہیں وہ دن جو اللہ کے ہاں، ما من ایام اعظم عند اللہ، سب سے زیادہ اعظم عظمت والے دن ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، ولا احب الیہ، اور سب سے زیادہ محبوب ہیں، من العمل فیہن، ان دنوں کے اندر عمل کیا جانا یعنی نیکیاں کرنا، فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحج کے اندر جو عمل کیے جائیں گے، نیکیاں کی جائیں گی، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اعظم ہیں اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو یہ 4 حدیثیں ہیں عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے اندر۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، پاکیزہ ہے، اجر و ثواب میں بھی زیادہ ہے، عظمت والی ہیں، اور یہ افضل ایام ہے دنیا کے باقی تمام دنوں میں۔ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو ان میں بہت زیادہ کثرت کرو۔ کس چیز کی کثرت کرو؟ من التحلیل و تکبیر و تحمید، یعنی اللہ کے ذکر کی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو خوب کثرت سے جو ہے اللہ کی تکبیرات بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تسبیحات، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں، من التحلیل و تکبیر و تحمید۔ اور تسبیح بھی پڑھنی ہے ان دنوں کے اندر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ہمیں کثرت سے جو ہے نیک اعمال کرنے چاہیے ان دنوں کے اندر۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان کی اتنی فضیلت ہے، جو اتنے ساری جو احادیث بیان ہوئی ہیں، اتنے عظیم ترین، اعظم اور پاکیزہ، اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ دن ہیں، تو آخر اس کی کوئی خاص حکمت ہے، کوئی وجہ ہے؟ رمضان کا مہینہ بھی ہے عبادت کے لیے، اتنا زیادہ فضیلت والا، بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، لیکن ان دنوں کی جو دنوں کے حساب سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دنوں کے حساب سے دیکھا جائے گا تو یہ دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور راتیں جو ہوں گی تو آخری عشرے کی راتیں ان دنوں سے زیادہ افضل ہیں، لیکن دن ان دنوں کے زیادہ افضل۔ باقی بہرحال ہمیں رمضان میں بھی کثرت سے نیکیاں کرنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو ہے نا وہ مہینہ ہے نیکیوں کے حوالے سے، اور یہ دن بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس فضیلت کی وجہ کہ حج کا مہینہ ہے، ایام الحج ہے، یہ مختلف عبادتوں کا جمع ہونا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مختلف عبادتوں کا مجموعہ، کیونکہ یہ ایام الحج ہیں، یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج جو ہے یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج کے اندر دیکھیں ہر قسم کی عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے تو جسمانی عبادتیں بھی ہیں، سفر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، گھر بار کو چھوڑتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، سفر ہے، بسا اوقات بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے کسی جگہ پہ، کسی جگہ پہ سے سفر میں تکلیف ہوتی ہے، تو حاجی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، مینا عرفات پہنچ رہا ہے، بھوک پیاس کبھی کبھی برداشت کر رہا ہے،
پھر اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ گھر بار چھوڑ کے جو ہے نا حج کے اخراجات برداشت کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے، تو مالی عبادت بھی ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، ساتھ میں زبان بھی اس کی جو ہے نا کثرت سے، کیونکہ حاجی کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، حاجی کو ہر موقع بہ موقع تلبیہ ہے، دیگر ذکر اذکار ہیں، یعنی ہر اس کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہے حاجی کی۔ تو یہ عبادتوں کا مجموعہ ہے، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، تمام عبادتیں جب ملتی ہیں آپس میں تو حج بنتا ہے، تمام عبادتوں کا مجموعہ یہ حج ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ خوش نصیب جو اللہ کی رحمت سے حج کے لیے نکلے ہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ خوب نیکیاں سمیٹیں گے کہ حج کے مناسک ادا کریں گے اور خوب کثرت سے نیکیاں کریں گے۔ لیکن وہ شخص جو حج کے لیے نہیں جا سکا، جیسے ہم لوگ ہیں اپنے گھروں کے اندر حج کے لیے نہیں پہنچ سکے، تو کیا ہم ان اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم بھی تو انشاءاللہ کوشش کریں، محنت کریں تو اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حاجی وہاں عبادتیں کریں گے اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر اللہ کی مساجد کے اندر عبادتیں کرنی ہیں، تو ہمارے لیے یہ فضیلت کیسے حاصل ہوں گی؟ جب ہم کثرت سے ہم بھی عبادتیں کریں گے، یعنی نفلی نمازیں ادا کریں، ہم بھی نوافل زیادہ پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کی کثرت کریں، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، ان کی کثرت کریں، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اگر یہ کم سے کم پہلی سے 9 روزے نہ ہو سکے تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنے روزے رکھیں۔ حاجی وہاں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے نا، حالانکہ حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے وہاں، لیکن پھر بھی وہ اسے بسا اوقات ایسے مراحل آ جاتے ہیں سفر کی وجہ سے کہ بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکانا ہے، تو کوشش کریں کہ 9 روزے رکھیں، 9 نہ ہو سکے تو جتنے زیادہ ہو سکے اتنا رکھ لیں، وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عرفہ والے دن کا ایک روزہ وہ تو لازم رکھنا ہے۔ تو ان مہینوں کے اندر ہمارے پاس روزوں کی عبادت بھی آ جائے گی، نفلی نمازیں، کثرت سے اللہ کا ذکر، تکبیرات، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، پھر روزے رکھنا، قربانی کرنا، حاجی بھی قربانی کرتا ہے، ہم بھی یہاں قربانی کریں 10 ذی الحج کو، یہ مالی عبادت ہے۔ اسی طرح اور صدقہ خیرات کریں، نفلی صدقہ خیرات کریں ان دنوں کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کریں۔ حاجی اگر صحیح نیت سے اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق حج کے مناسک ادا کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور گناہ معاف ہو جائیں، اجر و ثواب مل جائے، سنت طریقے سے سارے اعمال کرتا ہے، عقیدہ صحیح ہے، نیت صحیح ہے، حج سے لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے گناہوں سے، جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے حاجی۔ تو الحمدللہ ہم حج کے لیے نہیں پہنچ سکے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ اپنی جگہوں کے اوپر رہتے ہوئے ہم یہ ساری عبادتیں کریں اور توبہ استغفار کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ رب نوازنے والا ہے، وہ رب رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کو رحمتوں کے عطیات دینے والا ہے، خزانے دینے والا ہے، رحمتوں کے خزانے لٹانے والا ہے، اور یہ دن یہی ہیں، یہ دن یہی ہے، خاص دن ہے، افضل دن ہے، اسپیشل دن ہے، اسپیشل دن ہے، اس کے لیے نصیحت ہے وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جب رحمتیں لٹ رہی ہوتی ہیں، برس رہی ہوتی ہیں، ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ان رحمتوں سے نواز دیتا ہے، تو ہم بھی رب کی رحمتوں کو لوٹیں، کثرت سے نیکیاں کر کے، عبادتیں کر کے، توبہ استغفار کر کے، اپنے گناہوں کو معاف کرا کے، تو انشاءاللہ ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں اور ہم بھی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔